نفیسہ گھر میں اپنے والدین اور ایک بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ روایتی گھروں کی طرح اس کے گھر میں بھی بیٹے کو زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ اس کے والدین کی تمام تر محبت کا مرکز نفیسہ کا بھائی تھا۔ ایک دن بھائی نے نفیسہ سے پانی مانگا۔ اس نے کچھ کہے بغیر پانی لا دیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی موبائل پہ گیم کھیلنے میں مصروف ہو گیا اور نفیسہ اپنی اسائنمنٹ بنانے لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے بھائی نے کہا، میرے کپڑے استری کر دو، مجھے باہر جانا ہے۔ اس پہ نفیسہ نے کہا کہ کپڑے استری کیے ہوئے ہیں، الماری میں لٹک رہے ہیں، پلیز خود لے لو، میں اپنی اسائنمنٹ بنا رہی ہوں۔ اس بات پہ اس کا بھائی طیش میں آ گیا اور اونچی آواز میں بولنے لگا کہ یہ لڑکیوں کے کرنے کے کام ہیں۔ نفیسہ نے کہا، اچھا لا دیتی ہوں، اتنا چیخنے کی کیا ضرورت ہے، تم سے ذرا صبر نہیں ہوتا؟ اونچی آواز سن کر وہاں نفیسہ کے والدین بھی آ گئے اور پوچھا کہ کیا بات ہے، اتنا اونچا کیوں بول رہے ہو؟ تو نفیسہ کے بھائی نے کہا، میں نے اس کو کپڑے لانے کا کہا لیکن یہ نخرے کرنے لگ گئی۔ یہ سن کے نفیسہ نے کہا، ابو ایسی کوئی بات نہیں ہے، سارے کام میں ہی تو کرتی ہوں، بس کبھی کبھی میں مصروف ہوتی ہوں تو نہیں کر کے دے سکتی، اور اس کو کہہ دیتی ہوں خود کر لو، اور ویسے بھی انسان کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ نفیسہ کی بات سن کر اس کی ماں نفیسہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، تم کیسی بہن ہو جو بھائی سے کام کرواتی ہو؟ بہنیں تو بھائیوں کے کہے بغیر ان کے سارے کام کر دیتی ہیں۔ یہ سن کے نفیسہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش ہو گئی اور بھائی کے کپڑے نکال کے لے آئی۔ اگلے دن نفیسہ تیار ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی کمرے میں آیا اور پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ نفیسہ بولی، بینک جا رہی ہوں، مجھے اپنی فیس جمع کروانی ہے۔ یہ سن کر اس کے بھائی نے کہا، کیا کرو گی پڑھ کر؟ چھوڑو یہ پڑھائی اور یہ پیسے مجھے دے دو۔ اس نے نفیسہ کے پرس سے پیسے نکالے اور باہر چلا گیا۔ یہ دیکھ کے نفیسہ رونے لگی اور امی سے اس کی شکایت لگائی کہ یہ میری فیس کے پیسے لے کے جا رہا ہے، اس کو کہیں واپس کرے، میں نے آج جمع کروانی ہے، آخری تاریخ ہے۔ اس کی ماں نے کہا، کیا ہو گیا ہے، اگر لے لیے، بھائی ہے تمہارا، تم نے کون سا پڑھ لکھ کر افسر بن جانا ہے؟ چھوڑو یہ پڑھائی اور میرے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ۔ نفیسہ بولی، لیکن امی میں نے ٹیوشن پڑھا کر اپنی فیس اکٹھی کی تھی۔ مگر اس کی ماں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ اس بات کے کچھ ہی دن بعد نفیسہ کے بھائی کو ان کے محلے کے لوگ پکڑ کے ان کے گھر لے آئے۔ یہ دیکھ کے نفیسہ کے ابو نے پوچھا، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو، ایسے کیوں پکڑا ہوا ہے اس کو؟ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا، آج ہم نے آپ کے بیٹے کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے، اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے اور پولیس کے حوالے کریں گے۔ نفیسہ کے ابو نے کہا، میں معذرت چاہتا ہوں، اس طرح میری بہت بدنامی ہوگی، بچہ ہے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، ایسا آئندہ کبھی نہیں ہوگا۔ نفیسہ کے بھائی کی اس حرکت پر اس کے گھر والے لوگوں کے سامنے بہت شرمندہ ہوئے۔ نفیسہ کا بھائی اپنے اس کیے پہ بہت شرمندہ تھا۔ اس نے ماں باپ سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے تب ہی روک لیتے جب میں آپ ہی کے پیسے چرایا کرتا تھا تو مجھے اتنا حوصلہ نہ ملتا۔ بیٹا ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں نے مجھے آپ ہی پہ فوقیت دی اور میں جھوٹا ہو کر بھی سچا بن جاتا تھا۔ پھر اس نے نفیسہ سے بھی معافی مانگی اور کہا، میری بہن، میں تمہیں پڑھاؤں گا اور تمہاری فیس کے لیے پیسے جمع کروں گا اور تمہارا داخلہ یونیورسٹی میں کرواؤں گا۔ اس طرح نفیسہ کے گھر والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ نفیسہ کو بیٹے جتنی اہمیت ہی دینے لگے۔ انہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی کہ بچے کی کسی بھی غلطی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بعد میں وہی چھوٹی سی غلطی والدین اور بچے کے لیے شرمندگی اور پچھتاوے کا سبب بن سکتی ہے۔